الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے دو جہاں رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا و ملجانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ ظلم ابن زیاد کا، نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ ظلم ابن زیاد کا، رہا تو نام حسین جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پیارے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آقا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ نے حضور کی حدیثیں روایت کی ہیں۔ کم و بیش 7 سال کا زمانہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا۔ اس درمیان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سنا، لیکن آپ سے جو حدیثیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے وہ 8 حدیثیں ہیں، اور ایک 7 سال کے بچے سے 8 حدیثیں روایت ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یوں تو آقا حسین نے دوسرے صحابیوں سے جو حدیثیں روایت کی وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو براہ راست آپ نے حدیث روایت کی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ 8 حدیثیں۔ میں نے چاہا کہ وہ احادیث آپ کے گوشے گزار کرو اور اسے سن کر آپ نہ صرف اپنی عقیدت کا اظہار بلکہ اپنے علم میں اضافہ بھی کریں، اور آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس روایت کردہ احادیث کو سن کر اپنے ایمان کو تازہ بھی کریں۔ ایک عالم دین ہے حضرت علامہ مولانا افروز قادری چڑیا کوٹی، بڑے اچھے عالم ہیں، نوجوان ہیں، بڑا زبردست ان کا کام بھی ہے۔ انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اربعین امام حسین، یعنی امام حسین کی روایت کی ہوئی 40 حدیثیں، تو اس میں سے میں چند حدیثیں آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ عربی متن کے بجائے اردو ہی پڑھوں گا تاکہ مقصد سننا اور سنانا، سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ ایک حدیث ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان سے سن کر کے آگے روایت کیا۔ وہ حدیث یہ ہے، میرا جو کوئی امتی کشتی پر یا سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، تو انشاءاللہ وہ سفر کی صعوبتوں سے، حادثات سے محفوظ رہے گا۔ اسے امام حسین نے حضور سے سنا اور آگے روایت کیا۔ اسی طرح سے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، قیام اللیل کے لیے یعنی رات میں نفل نمازیں پڑھنے کے لیے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے، قیام اللیل کے لیے صرف جمعہ کی رات ہی کو مخصوص نہ کر لو، یوں ہی روزے کو بھی محض جمعہ کے دن کے لیے خاص نہ کرو، ہاں روزے رکھنے کے درمیان اگر جمعہ کا دن بیچ میں پڑ جائے تو اس میں حرج نہیں۔ یہ حدیث بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ بھئی نیکی جو کرنی ہے آپ کو تو کسی خاص دن کا انتظار نہ کرو، شروع کر دو۔ بلا شبہ جو ہے جمعہ کی رات بڑی مبارک ہے، شب قدر کی رات بڑی مبارک ہے، شب قدر بڑی مبارک
शब बारात बड़ी मुबारक है, तो क्या उसका इंतजार करेंगे कि जब वो आएगा तभी पढ़ेंगे? अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के लिए क़याम करना, तो आप शुरू कर दो। आप इसी तरह से सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक हदीस नमाज के हवाले से भी आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से रिवायत फरमाई। एक हदीस आप रिवायत फरमाते हैं, बच्चों के कान में अजान देने वाली जो बात है ना, जब बच्चा पैदा हो तो दाएं कान में अजान दो, बाएं में इकामत को करते भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग। ये हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इमाम हुसैन ने सुन करके आगे रिवायत किया है, और भी रावी हैं इसके। सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जिसके घर बच्चा पैदा हो और वो उसके दाहिने कान में अजान और बाएं कान में अकामत कह दे, तो उससे बच्चे को लगने वाले रोग उठा लिए जाते हैं। जो बीमारियां उसे लगने वाली थी वो बीमारियां उठा ली जाती हैं अगर उसके कान में अजान और अकामत कह दिया जाए। ये हदीस पाक में इमाम हुसैन ने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया। एक और हदीस इमाम हुसैन आक़ाए करीम से रिवायत करते हैं, वो है मोमिन और मुनाफिक के बारे में। मोमिन की पहचान क्या है और मुनाफिक की पहचान क्या है, मोमिन की अलामत क्या है, मुनाफिक की अलामत क्या है, इस हवाले से एक हदीस रिवायत करते हैं। यानी कोई उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता और ना तकमीले ईमान कर सकता है जब तक उसके अंदर 3 खसलतें ना पैदा हो जाएं। मोमिन की पहचान सुनिए, इल्म सीखने की लगन, इल्म सीखने की लगन। दूसरा पहचान, मसाइबो आलाम पर सब्र का जज्बा। जो मुसीबतें दुश्वारियां आए, मुश्किलात आए, उन पर सब्र। इल्म सीखने की लगन, मसाइबो आलाम पर सब्र का जज्बा और हुस्ने मुआशरत, लोगों के साथ अच्छे से पेश आना। लिहाजा गौर फरमाए कि ये 3 अलामतें मोमिन की बताई गई हैं। यानी मोमिन जो होगा उसमें इल्म सीखने की लगन होगी। मोमिन जो होगा वो मुसीबतों पे, मुश्किलात पे सब्र करेगा, और मोमिन जो होगा उसके अंदर हुस्ने मुआशरत भी होगी। अब इसी जो हदीस पाक का जो दूसरा जुज़ है कि मुनाफिक की पहचान क्या है, मुनाफिक को कैसे पहचाने, उसके बारे में कहा गया कि मुनाफिक की पहचान 3 है। क्या है? जब वो बोलता है तो झूठ बोलता है, यानी झूठ बोलना ये मुनाफिक की पहचान है। मोमिन झूठ नहीं बोलता, अगर वो मोमिन है तो झूठ से बचेगा वो। और मुनाफिक बात बात पे झूठ बोलेगा, अपनी बात को मनवाने के लिए झूठ बोलेगा, 2 लोगों में फसाद करवाने के लिए झूठ बोलेगा, किसी के दिल में बुरा गुमान पैदा करवाने के लिए झूठ बोलेगा, ताल्लुकात तोड़वाने के लिए झूठ बोलेगा। ये मुनाफिक करता है, मोमिन ऐसा नहीं करता। इमाम हुसैन रिवायत करते हैं कि मुनाफिक की एक पहचान ये है कि जब भी बोलता है तो झूठ बोलता है। दूसरी पहचान क्या है? अमानत में खयानत करता है। मुनाफिक जो होता है वो अमानत में खयानत करता है। अब ये अमानत क्या चीज़ है भाई, और फिर खयानत कैसे होती है, तो इसका दायरा बहुत वसी है, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। अमानत में खयानत करना क्या है? कोई भी चीज या कोई भी बात, कोई भी चीज या कोई भी बात मैंने आपको बताई या आपको दी। मिसाल के तौर पे हमने एक थैली आपको दी, एक थैली दे दी बनी हुई, इसको रखिएगा और मैं जब आऊंगा तो आपसे ले लूंगा, बाहर जा रहा हूं। अब उसे आप खोल के झांक रहे हैं, खोल के आप इसमें क्या रखा है देखो तो सही, कौन सी चीज है इसके अंदर, देखो तो सही। अब खोल के देख रहे हैं, झांक रहे हैं, उसने आपको बनी हुई थैली दी है ना, ये अमानत है आपके पास। अमानत के साथ आप सलूक नहीं कर सकते, हरगिज़ ये करना जायज़ नहीं। अब वो 1 महीने के 1 साल के बाद आए,
امانت آپ کے پاس موجود ہے اور اسے ویسا ہی رکھیں آپ. ہم نے آپ کو اپنی گاڑی آپ کے گھر پہ امانت کے طور پہ رکھ دی کہ بھئی باہر رہے گی پتہ نہیں کیا ہو، مجھے جانا ہے 2-4 مہینے کے بعد آنا ہوگا، یہ رکھا رہنے دیجیے گا. باہر رہے گی خراب ہوگی، دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گی، یہ رکھ دیا. اگر ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ استعمال کیجیے، یوز کیجیے، چلائیے، رکھ دیا تو وہ امانت ہے. ارے موقع دے کر چلا دیا، پیٹرول نکال لیا، جہاں سے چاہ رہا گھوم رہے ہیں آپ، ایسا نہیں. یہ امانت میں خیانت ہے، اس کا بہت دائرہ وسیع ہے. یہ چیز ہو گئی. اب بات کے بارے میں سنیے. امانت باتوں کی بھی ہوتی ہے. آپ کا تعلق کسی کے ساتھ ہے، دوستی ہے یا گھریلو کوئی مسئلہ ہے، آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں اپنا سمجھ کر، دوست سمجھ کر، راز دیتے ہیں اسے اپنا دوست سمجھ کر، اسے بتا دیا آپ نے، تو یہ جو بات ہے نا یہ امانت ہے. اب کل اس سے آپ کا جھگڑا ہو گیا، فساد ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اب وہ آپ کا راز لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے. تو باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. اگر کوئی شخص آپ کو اپنا سمجھ کر اپنا راز دے دے تو موت آ جائے پر آپ راز ظاہر نہ کریں، چاہے وہ دشمن بن جائے. دیتے سمے دوست تھا اپنا، بتا دیا، آج ہمارے اس کی نہیں جمتی تو ہم لاکھ دوسروں کو بتائیں، ایسا نہیں. وہ چاہے دوست بنے چاہے دشمن بنے، جس وقت اس نے مجھے امانت دی تھی تو اپنا سمجھ کے دیا تھا. اور یہ باتیں بھی امانت ہوتی ہیں. اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا جس کو منع کیا گیا ہو وہ خیانت ہے، اور ایسا کرنے والا منافق ہوتا ہے. تو ایک تو یہ ہے منافق کی پہچان کی جھوٹ بولتا ہے، ایک منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. دو چیزیں. تیسری پہچان کیا ہے؟ منافق کی تیسری پہچان ہے وعدہ پورا نہیں کرتا. منافق وعدہ پورا نہیں کرتا. تو یہ 3 پہچان ہے: جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، وعدہ پورا نہ کرنا. یہ منافقوں کی پہچان ہے، یہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے. وعدہ پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے صاحب. پہلی بات آپ ذہن میں بٹھا لو، وعدہ نہ کرو، وعدہ نہ کرو. سکون میں رہو گے. تھوڑی دیر کے لیے وہ آدمی ناراض ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا، پر آپ جب وعدہ کر لیے ہو تو اب آپ کو پورا کرنا پڑے گا. آپ جانتے ہو کہ میں پورا نہیں کر پاؤں گا تو خواہ خواہ دل رکھنے کے لیے وعدہ مت کرو. آج کا زمانہ ہے تو کیا کون سا ہے؟ دل رکھنے کے لیے ہاں بول دیا، دل رکھنے کے لیے میں نے ایسا کہہ دیا، دل رکھنے کے لیے میں نے وعدہ کر لیا. پیارے، دل رکھنے کے لیے وعدہ نہ کرو. ہو سکتا ہے اس نے آپ پر بھروسہ اور اعتماد کیا ہو اور آپ بس دل رکھنے کے لیے ہاں میں ہاں کر دیے. کچھ ٹائم اگر نہ بولا تو بندہ ناراض ہو جائے گا، پھر آخری ٹائم بول دوں گا بھائی نہیں آ پاؤں گا. نہیں، صاف کہہ دو بھائی آ سکا، کوشش کروں گا آنے کی، مگر آپ اگر پورا پورا معاملہ ہم پر چھوڑتے ہیں تو بھائی میں کوشش کروں گا، آ سکا تو آیا ورنہ معاف کیجیے گا. یہ بھی کہہ سکتے ہو. اب آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں اس تاریخ میں کہیں اور جانا ہے، خام خواہ وعدہ کر رہے ہو. ہاں ٹھیک ہے، پکا سمجھو. آپ یہ مسلمان کی پہچان نہیں ہے. مسلمان سچا ہوتا ہے، مسلمان وفادار ہوتا ہے، مسلمان وعدے کو پورا کرتا ہے. اس طرح کی حرکتیں مسلمان نہیں کرتے. آپ صاف بتا دو کہ بھائی میں نہیں رہوں گا. اسے غصہ آئے آنے دو، ناراض ہو جائے ہو جانے دو، مگر آپ سچ تو بولو. اس کی ناراضگی کے آپ جھوٹ بول دو گے، اسے بھروسے پر رکھو گے، اور ہو سکتا ہے کہ کل وہ آپ پر سارا مسئلہ لا کے کھڑا کر دے کہ بھائی سارا انتظام تو میں نے آپ کے لیے کیا تھا اور این وقت میں آپ نہیں آئے. تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ آپ وعدہ نہ کرو، اور اگر آپ پورا کر سکتے ہو تو الحمدللہ وعدہ کرو، اور وعدہ کرو تو پورا کر کے دکھاؤ. تو یاد رہے مومن وعدہ پورا کرتا ہے، مومن امانت میں خیانت نہیں کرتا، مومن جھوٹ نہیں بولتا. اور اس کا الٹ یہ ہے کہ جو وعدہ توڑتا ہو، جو امانت میں خیانت کرتا ہو اور بار بار جھوٹ بولتا ہو، ایسا شخص منافق ہے. یہ حدیث روایت کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نانا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک پیاری حدیث امام حسین اور روایت کرتے ہیں اپنے نانا جان سے سن کر کے. کیا ہے سنیے. فرماتے ہیں اللہ
کو پسند فرماتا ہے، جبکہ معمولی گھٹیا اور بے مقصد کاموں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کو اعلیٰ کام پسند ہے، اللہ کو اہم امور پسند ہیں، لہذا جب کام بڑے ہوں گے تو مقام بھی بڑا ہوگا۔ جتنی بڑی آپ کی آزمائش ہوگی اتنا بڑا آپ کا رتبہ ہوگا۔ اس کو سمجھنے کی مثال دیا کرتا ہوں، آپ بھی ایسا سوچ کے غور کیا کریں، آزمائش کو سمجھیں۔ بچے جو اسکول میں ایگزام دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، پہلی کا بچہ ہے، دوسری کا ہے، تیسری کا ہے، پانچویں، چھٹی، دسویں، 12ویں کا لے لیجیے۔ اگر دوسری تیسری کا بچہ امتحان دے رہا ہوتا ہے تو وہ اتنا سیریس نہیں ہوتا، پھر بات چکر میں نہیں پڑتا، وہ پاس ہوا تو پاس ہوا سبحان اللہ، فیل ہوا تو فیل ہوا، اتنا ٹینشن نہیں لیتا۔ اب جو بچہ اور اونچے مقام پہ پہنچ گیا، اب وہ ایگزام دے رہا ہے، اب تھوڑا سا ٹینشن لے گا، سیریس ہوگا، اپنے امتحان کو اہم سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ میں ایک اونچے درجے پہ آ گیا ہوں، اگر میں یہاں سے فیل ہوتا ہوں تو کافی نیچے پہنچ جاؤں گا، تو اسے شکست اور کامیابی دونوں سمجھ میں آتی ہے۔ اب اور اعلیٰ مقام مل گیا، پھر رات بھر نہیں سوئے گا، بڑی تیاری کرنی۔ کیوں؟ ارے بھائی پورے سال سے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اتنی محنت کیا اس کام کے لیے، یہ معمولی چیز تھوڑی ہے۔ تو اب وہ شخص اور زیادہ مشکل میں پڑے گا، ہفتوں سے پریشان ہے کہ بھائی تاریخ آنے والی ایگزام کی۔ جتنا وہ پریشان ہوگا ایگزام سے، دوسرا بچہ پریشان نہیں ہوگا، چھوٹے کلاس والا، لیکن جو اونچے پر ہوگا وہ بہت زیادہ پریشان، اور جو اور اونچے پر پہنچ جائے گا وہ اور زیادہ پریشان۔ کیا مطلب؟ وہ جو گرے گا تو بہت نیچے آئے گا، اور جب بلند ہوگا تو بہت اعلیٰ درجہ مل جائے گا۔ تو جتنا زبردست آپ کی آزمائش ہے، امتحان ہے، تو رتبہ بھی اتنا ہی بڑا ملنا ہے، مقام بھی اتنا ہی بڑا ملنا ہے۔ حسین کی ذرا آزمائش تو دیکھو کتنی بڑی آزمائش ہے، کھانا پانی بند ہونا، بچوں کو نگاہوں کے سامنے ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، اپنے شہر سے دور ہونے معمولی بات ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ آپ سوچتے چلے جائیے، یہاں کسی کا بیٹا انتقال ہو جائے تو آدمی بیٹھ جاتا ہے، کھڑا نہیں ہو پاتا، جوان آدمی بیٹھ جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے، کہتا ہے ہمت نہیں بڑی کھڑے ہونے کی، بیٹا انتقال ہو گیا سامنے، اور وہاں بیٹا انتقال نہیں ہو رہا ہے، سینہ پھٹا ہوا ہے، چھلنی ہے، سر کٹا ہوا ہے، بدن پہ تیر اور تلوار کے زخم میں خون بہ رہا ہے، مٹی میں لت پت ہے، اس حالت میں ہے، اور ایک نہیں کئی بیٹے ہیں۔ یہاں اگر ایک دو لاش کسی کے گھر میں ہو جائے، 2-3 میت لگاتار ہو جائے اگر ایک دن میں، اس کو کیا حال ہوتا ہے ان کا؟ 1-2 میت ہو جائے، نارمل میت، لیکن کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 4 تو کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے نا۔ اور وہاں نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے نگاہوں کے سامنے، اور حسین جاتے ہیں اور میدان سے اٹھا کے لاتے بھی ہیں، نہ کمر جھکتی ہے، نہ ہمت میں کوئی کمی آتی ہے۔ یہ حوصلہ، یہ ہمت کہاں سے لاؤ گے؟ اندازہ لگاؤ، ایک بار خود پہ محسوس کرو آپ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کی لاش اٹھا کے لائے رکھے ہیں، پھر گئے لاش دوسرے کے لا کے رکھ رہے ہیں، سر کٹا ہوا الگ پڑا ہوا ہے، ہاتھ الگ ہے، چہرے کا جغرافیہ بدل دیا گیا، بدلا ظالموں نے، اتنا زخم دیا ہے کہ پورا بدن چھلنی ہے، لاش کو اٹھا کے لائے خیمے میں رکھ رہے ہیں، مگر امام کے حوصلے میں کمی نہیں آ رہی، امام کی ہمت میں کمی نہیں آ رہی ہے، امام کی شجاعت و بہادری میں کمی نہیں آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ امام ہمت ہار گئے، ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ امام پیچھے ہٹ رہے ہیں، شجاعت و بہادری میں کمی نہیں بلکہ مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ ہم اپنے امتحان میں اب کامیاب ہو رہے ہیں، جو امتحان ہمارے مقدر میں تھا ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ کیسا امتحان تھا بھائیو، کیسا امتحان تھا؟ اندازہ لگائیں، سوچیں اور غور فرمائیں۔ بھتیجا، بیٹا، بھانجا، بھائی، دوست، سب کی لاشیں سامنے، سب کی لاشیں ہیں، بیٹا ہی بیٹا نہیں، بھتیجا بھی ہے، بھائی کا پہلے انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا بھی، چار بیٹے لیٹے ہوئے شہید کیے، چار بیٹے، بھتیجے ہیں 4، اپنا خود کا بیٹا 2 بیٹے ہیں شہید کیے ہوئے، بھائی تقریباً 6 شہید ہوئے، حضرت علی کے بیٹے تھے، دوسرے ماؤں سے تھے، ان کی لاشیں ہیں، دوستوں کی لاشیں لائن سے ہیں،
میں جائیں جہاں لاوارث لاشیں ہوتی ہیں نا، لاوارث لاشیں، ان کو دیکھیے، لاوارث لاشوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایک عجیب حالت آپ پہ طاری ہو جائے گی، لاشیں پڑی ہوئی ہیں اس طرح سے، حالانکہ وہ آپ کے رشتے دار نہیں ہیں، پھر بھی ایک کیفیت آئے گی، اپنا بیٹا ہو تو کیا حال ہوگا، بھتیجا ہو تو کیا حال ہوگا، بھانجا ہو تو کیا حال ہوگا، بھائی ہو تو کیا حال ہوگا، یہ سب کچھ کربلا میں ہے، مگر حسین کی بہادری، حسین کی شجاعت، حسین کی ہمت، حسین کی طاقت، حسین کی قوت میں کسی بھی طرح کا اضافہ نہیں جو ہے، کمی نہیں ہوتی، حوصلہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، طاقت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، شجاعت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ ہم ہوتے اور آپ ہوتے تو شاید بستر سے بھی نہ اٹھ پاتے، مگر یہ علی کا خون ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، رسول اللہ کی آغوش مبارک میں پلنے والا میرا امام، امام علی مقام ہے۔ انداز تو دیکھیے، بہادری تو دیکھیے، یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی کربلا میں آپ کھڑے ہوتے ہیں، یزیدیوں سے خطاب کرتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے پہچانو، میں حسین ابن علی ہوں، رسول اللہ کا نواسا ہوں۔ یہ سب کچھ آپ بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، شہید کر دیے گئے سب لوگ، اب بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ امام علی مقام اتمام حجت کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے بہادری کسی میں ہو سکتی ہے؟ واقعی میں یہ بہادری امام علی مقام کے نصیب میں تھی، یہ شجاعت امام علی مقام کے جو حصے میں تھی، ورنہ یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی دشمن سے کوئی بات کرے گا، کوئی سمجھائے گا اسے، ہلاکت سے کوئی روکے گا اسے؟ امام پھر بھی سمجھا رہے ہیں، پھر بھی روک رہے ہیں، خبردار میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو۔ یہ کب کہہ رہے ہیں؟ جب سب کچھ ہو چکا ہے، ابھی بھی سمجھا رہے ہیں۔ کیسے قریب ہے یہ لوگ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی نا کہ بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ابھی بھی یزیدیوں کو سمجھا رہے ہیں، ابھی بھی انہیں راہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، ابھی بھی ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ مگر ان ظالموں کی آنکھوں پر پٹی بن چکی تھی، دل پہ مہر لگ چکا تھا، وہ ظالم حد سے گزر گئے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امتحان جتنا بڑا ہوگا مقام اتنا ہی بڑا ہوگا۔ تو آپ جس آزمائش میں ہیں، جس مصیبت میں ہیں، صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے اس کے اجر مانگیں، لیکن واویلا نہ کریں۔ اگر آپ پر کوئی مصیبت آ گئی ہے تو بھائیو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں آپ کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے، یا اس مصیبت کے بدلے میں کوئی دنیاوی انعام دے دے، یا اس مصیبت کے بدلے میں آخرت میں کوئی درجہ ہو آپ کے لیے۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جو کچھ مصیبتیں ہم پر آتی ہیں، ہم ایمان والوں پر، حدیث اس کا ذکر ہے کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کانٹے کے چبھ جانے سے بھی اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، آخرت میں وہ اجر ہے اس کانٹے کے چبھ جانے سے۔ تو جب ایک کانٹا آپ کو چبھ جائے، وہ بھی غلطی سے چبھ گیا، تو اللہ کا کرم تو دیکھو کہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جو مصیبتیں آپ پر آتی ہیں، بیماریاں جو آپ پر آتی ہیں، مشکلات جو آپ پر آتے ہیں، دشواریاں جو آتی ہیں، بنے بنائے کام آپ کے بگڑ جاتے ہیں، اچھا خاصا روزگار بگڑ جاتا ہے، اچھا خاصا کاروبار کا سسٹم بگڑ جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا۔ ایسے موقع پر صبر کرو اور یہ کہا کرو اللہ جس پہ راضی ہے ہم بھی اس پہ راضی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا بدلہ کچھ اور ہو ہمارے مقدر میں، ہمیں نہیں معلوم۔ تو میرے پیارے دوستوں اور ساتھیوں اور عزیزوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی احادیث روایت کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک حدیث اور بھی روایت کرتے ہیں میرے امام، فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے اسلامی بھائی کا ہاتھ چومنا یہ مصافحہ ہے۔ یہ حدیث بھی روایت کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ وہ بے مقصد اور لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ یعنی ایک مسلمان جو ہوگا وہ بے مقصد کاموں میں نہیں پڑے گا، ایک مسلمان جو ہوگا بے مطلب چیزوں میں وقت برباد نہیں کرے گا۔ مسلمان کا وقت بھی تو قیمتی ہوتا ہے نا، وہ اپنے وقت کو بھی کسی اہم کام میں لگائے گا۔ یہ حدیث پاک بھی سیدنا امام علی مقام نے
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی اصلی بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرے آقا محمد رسول اللہ کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث پاک سے بات مجھے اور یاد آئی. میرے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ آخرت میں 3 لوگ میرے قریب ہوں گے. اس میں سے ایک وہ ہوں گے جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے یہی تو پہچان ہے اہل سنت و جماعت کی. آپ دیکھیں نعت شریف پڑھنا ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ درود شریف. بیان کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم تو دعا مانگتے ہیں تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اور دعا ختم کر تو کیا پڑھتے ہیں؟ درود شریف. یعنی کہ ایسے موقع پر بھی ہم درود شریف، حتیٰ کہ ہم صبح نماز فجر پڑھتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کہتے ہیں، اردو زبان میں کہیں یا عربی زبان میں کہیں، یا آپ یہ کہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا آپ یہ کہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، یا آپ یوں کہیں کہ شہر یار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. اس طرح کی جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ ہم نے اور آپ نے ایجاد نہیں کیا، یہ حدیث میں. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اردو زبان میں پڑھیں، عربی زبان میں پڑھیں، فارسی زبان میں پڑھیں، جو آپ کو زبان آتی ہے وہ پڑھیں. تو ہم الحمدللہ اردو زبان میں درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے جو ہم بھی پڑھتے ہیں، فجر میں بھی پڑھتے ہیں. اپنے صبح کی شروعات بھی ہم نبی پر درود و سلام پڑھ کے کرتے ہیں. تو یہ حدیث پاک بھی روایت کی سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے. ایک حدیث اور روایت کرتے ہیں کہ جب کسی مسلمان مرد یا عورت کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ اس کو یاد کرتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی اسے توفیق ہوتی ہے، تو اللہ اسے مصیبت کے دن انا للہ کہنے کے برابر اجر عطا فرماتا ہے. یعنی جو گزری ہوئی مصیبتیں ہیں وہ جب بھی یاد آئیں تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، اللہ اس پہ آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. اس طرح سے کئی احادیث بھی میرے آقا امام علی مقام نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے. پیارے بھائیوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے نواسے نے، یوں تو آپ سن چکے کہ ان کے بچپنے کا 7 سالہ زندگی جو ہے رسول اللہ کے ساتھ گزری، حضور کی وصال سے لے کر اور حضرت علی کے شہادت سے پہلے کی جو زندگی ہے وہ بھی معمولی نہیں. اگرچہ بیان بہت کم ہوتا ہے وہ، لیکن یہ جان لو کہ امام حسین نے کئی جنگیں کی ہیں. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی افریقہ وغیرہ میں، فوجوں کے ساتھ امام حسین بھی تشریف لے گئے. کئی جنگوں میں امام حسین حضرت عثمان غنی کے زمانے میں شریک رہے ہیں. قسطنطنیہ کی جو جنگ ہوئی اس میں بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. اسی طرح سے کئی ایک اور جنگ ہے جو سیدنا عثمان غنی کے زمانے میں مغربی ممالک میں ہوئی اور افریقہ وغیرہ میں ہوئی. ان تمام جنگوں میں امام علی مقام چونکہ جو جوان ہو چکے تھے، ان تمام جنگوں میں پیش رہے اور بڑا عظیم الشان کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے. یہ جوانی کے جو ایام تھے آپ کے، یعنی تقریباً جو کہہ لیجیے کہ 22 سال کے بعد کے جو ایام تھے، وہ آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے وقت گزارا ہے. آپ نے امام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آپ ہی کھڑے ہو کر کے پہراداری کر رہے تھے اور ظالموں کو اندر جانے سے آپ ہی روک رہے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ حسنین کریمین جنگ جمل کے بعد انہیں باقاعدہ عزت و احترام کے ساتھ لے کر کے آتے ہیں. تو یاد رہے کہ اگر سے بعض جو وقت ہے جوانی کا وقت ہے، یہ بیان بہت کم ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے ڈائریکٹ شہادت کربلا. درمیان میں جو کچھ ہوا، بڑی بڑی جنگیں ہوئی، بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے اور اسلام کی وسعت یعنی اسلام پھیلا بڑی تیزی کے ساتھ. ان تمام کے تمام میں امام علی مقام کا بھی حصہ ہے.
ان کی بھی قربانیاں شامل ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں ان میں اکثر امام حسین کا ہاتھ بھی شامل ہے، ان کی قربانیاں بھی شامل ہیں اور ان کی کاوشیں کوششیں بھی شامل ہیں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں اور دوستوں، امام حسن کے شہید ہو جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں اور اللہ کی راہ میں گریہ وزاری کرنا، عبادت و ریاضت، جو کچھ امام علی مقام کر رہے تھے وہ آپ کو حیرت میں ڈالنے والی بات ہے. ذرا اندازہ لگائیے، آپ اپنے گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں ایک بار نہیں 2 مرتبہ گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اتنا بڑا کارنامہ کوئی انجام دے سکتا ہے؟ لوگ تو غریبوں کو پھٹے ہوئے کپڑے دیتے ہیں، خراب کھانے دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں تو معمولی چیزوں کا کرتے ہیں. اے امام پاک کی شان تو دیکھو، گھر کا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ، اور ایک نہیں 2 مرتبہ. یہ ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. یہاں پر ایک بات یاد آئی کہ بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، بڑا اعلیٰ مقام ہے ان کا. یہ صدقہ خیرات جو ہوتا ہے نا، یہ دیتے وقت آپ اس بات کا ضرور خیال کیا کریں کہ اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. کسی کو بھی آپ دیں، جب بھی کسی کی مدد کریں، صدقہ دیں، خیرات کریں، تو اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں کہ اس کا بدلہ آپ کو ملے گا. تو جو چیز بدلے میں ملنے والی ہو تو آپ اچھی چیز دیجیے. بدلے میں پھر بھائی کسی کو سڑا ہوا آلو ہم دیں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ سڑا ہوا کھانا دیں گے تو بدلے میں کیا ملے گا؟ پھٹے ہوئے کپڑے دیں گے بدلے میں کیا ملے گا؟ اچھا بدلہ بھی سمجھ لیجیے، ہمارا اور آپ کا بدلہ نہیں. ہم اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ ہمارے اور آپ کی تو ایک حد ہے بھائی، اپنی استطاعت اور اپنی حد تک دے سکتے ہیں. ہم اس بدلے کی بات نہیں کرتے، اللہ اس کا بدلہ دے گا. اب اللہ تو قادر ہے، اللہ رب العالمین ہے، خالق کائنات. جب وہ بدلہ دے گا تو کتنا عظیم الشان ہوگا. تو آپ جب کسی کو خیرات کریں، کسی کو صدقہ دیں، آپ ایک کپڑا بھی کسی کو دے رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھ کر کے دیں کہ اللہ ہمیں اس کا بدلہ جنت میں عطا فرمائے گا. تو آپ جنت میں کیسا لباس چاہتے ہیں؟ آپ کسی کو کھانا دیں تو اس خیال سے کہ اللہ اس کا بدلہ ہمیں دے گا. تو آپ اس کا بدلہ کیسا چاہ رہے ہیں؟ آپ کسی کو کچھ بھی دیں تو اس بات کو دماغ میں بٹھا کر دیں کہ اس کا بدلہ ملے گا اگر آپ نے سچے نیت سے دیا ہے تو. اور اگر دکھاوے کے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوگا اس کا. پارہ نمبر 3 صفحہ نمبر 3 پر اس کا ذکر موجود ہے کہ جو چیز دکھاوے کے لیے دی جاتی ہے اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، دنیا میں ہی بس نام ہوگا اور ختم ہو جائے گا، آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملنے والا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جو دل سے دی جاتی ہے، اس میں بھی خیال رکھو کہ اچھی چیز دو. پارہ نمبر 4 کی جو پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تم خرچ کرو، اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو. جو تم کو پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو. پسند ہے، مان لیجیے آپ کے پاس 2 روٹی ہے، آپ ایک اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں، اور پسند ہے جو اچھی بنی ہوئی ہے، پکی ہوئی زیادہ پسند ہے وہ، لہٰذا وہی اللہ کی راہ میں دے دیجیے کیونکہ اس کا بدلہ آخرت میں بہت عظیم الشان ملے گا. تو جو زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دے گا تو بات بڑی کناری ہو جائے گی. یہ تو بات صدقے کی ہو گئی. ایک چیز ہے ایثار. آپ تھوڑا سا بتا دوں آپ کو ایثار کے بارے میں. یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، بڑے لوگوں کا مقام ہے. ایثار بہت بڑی چیز ہے اور یہ اعلیٰ لوگ کرتے ہیں، کرتے چلے آئے ہیں، آج بھی جو لوگ ایسے ہوں گے وہ کرتے ہوں گے. ایثار کسے کہتے ہیں پہلے یہ جان لو. دیکھو میرے پاس 10 جوڑے کپڑے ہیں، میں نے کسی کو 2 جوڑا دے دیا، یہ ایثار نہیں ہوگا، یہ ایثار نہیں ہوگا. 5 دے دیا پھر بھی صدقہ ہوگا، ایثار نہیں ہوگا. 9 دے دیا پھر بھی صدقہ ہوگا، یہ ایثار نہیں ہوگا. پھر ایثار کیا ہے؟ ایثار یہ ہے
کہ جس کی آپ کو ضرورت ہو، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہو اور آپ کو ضرورت بھی ہو اور اس سے محبت بھی ہو، ایسی ضرورت والی چیز کو بھی اللہ کے لیے کسی کو دے دو، یہ ایثار ہے۔ اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آئیے واقعہ سن لیتے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک جنگ میں کچھ لوگ زخمی ہو گئے اور زخمیوں کو پیاس بہت لگتی ہے، زخمی حالت میں لوگ پڑے تھے۔ ایک خاتون غالباً پانی پلا رہی تھی زخمیوں کو، وہ پانی لے کر کے ایک زخمی کے پاس گئی، اسے پانی مانگا تھا، پانی لے کر کے گئی۔ اب آپ پہلے سمجھیے گا، زخمی ہے اور زخم کی حالت میں پیاس بہت لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان چیزوں سے، بہت بڑی بات ہے۔ جنگ میں زخمی ہو گئے، پیاس لگی، پانی مانگا انہوں نے۔ ابھی جب پانی لے کر کے ان کے پاس پہنچ گئی تو بغل سے دوسرے زخمی نے کہا کہ بھائی پہلے پانی مجھے دے دو، بڑی تیز پیاس لگی ہے۔ وہ زخمی خود پیاسا ہے، اس نے کہا پہلے میرے بھائی کو دو، بعد میں مجھے دینا۔ یعنی اپنی ضرورت، اپنی پسندیدہ چیز ایسے موقع پر بھی اپنے بھائی کو اللہ کے لیے دے رہا ہے۔ وہ خاتون اس کے پاس پانی لے کر کے گئی، اس کے پاس پہنچی، دوسرے زخمی نے کہا بہت شدت کی پیاس ہے، جان نکلنے والی ہے، بھائی پہلے پانی مجھے دے دو۔ زخم کی حالت میں کرا رہا تھا۔ دوسرے زخمی نے کہا ایسا کرو پہلے پانی میرے بھائی کو دو، بعد میں مجھے دینا۔ حالانکہ ان کو بھی پانی کی ضرورت ہے، بھی انتقال کرنے والے ہیں، زخم میں کرا رہے ہیں۔ وہ پانی لے کر کے اس کے پاس پہنچی، اب وہ زخمی چور چور ہے، اپنے منہ میں پانی لگایا، اتنے میں بغل سے زخمی نے کہا بھائی بس جان ہی نکلنے والی، بہت شدت کی پیاس ہے، پہلے پانی مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا یہ پانی لو، نہیں پیا، پہلے میرے بھائی کو دو، بعد میں مجھے دینا۔ اس طرح سے وہ آخری زخمی تک پہنچ گئی، اس طرح سے کسی نے پانی نہیں پیا، ہر ایک نے اپنی ضرورت اور اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے اپنے بھائی پر قربان کر دیا۔ آخر تک پہنچ گئی، جب آخری والے کے پاس پہنچی اور پانی دینا چاہا تو وہ شہید ہو گئے۔ پیچھے پلٹی، یہ بھی شہید ہو گئے، پیچھے پلٹی، یہ بھی شہید ہو گئے، یہاں تک کہ پہلے والے کے پاس آئی، یہ بھی پیاسے ہی شہید ہو گئے۔ یعنی اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کے لیے اپنے نیک بھائی کو دے دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ یہ بہت بڑی قربانی ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان حالات سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق بخشے کہ ہم بھی ایثار کریں، لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے، بڑا اعلیٰ مقام ہے۔ ایثار کی ایک بات اور بتا دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسرے صحابی، کہ جب انتقال کا جب ٹائم آیا نا، زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ کے پاس چلے جاؤ اور حضرت عائشہ سے یہ کہہ دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عائشہ وہاں دفن ہونا چاہتی، اپنے لیے انہوں نے اس جگہ کو رکھا ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ ان سے کہہ دو اگر وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو مجھے وہ جگہ دفن ہونے کے لیے دے دیں۔ اب یہاں سمجھنا ہے، وہ جو کمرہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، وہ کمرہ ہے حضرت عائشہ کا، ٹھیک ہے؟ وہ جو زمین ہے، وہ زمین خریدا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دو ہو گیا۔ وہ جو کمرہ ہے حضرت عائشہ کا، اس میں حضور آرام فرما رہے ہیں، اور جہاں حضور آرام فرما رہے ہیں پوری کائنات میں سب سے مبارک زمین وہی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کعبہ تو کعبہ ہے، عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل جگہ ہے۔ حضرت عائشہ کمرہ ہے، ام المومنین ہے، خریدا کس نے ہے؟ سیدنا صدیق اکبر نے۔ آرام فرما رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا ہیں کون؟ حضرت عائشہ کے شوہر۔ اچھا، اب وہیں پر اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر بھی آرام کر رہے ہیں، کمرہ بھی انہیں کا، ان کے عبدوں کا خریدا ہوا، آرام بھی وہی کر رہے ہیں، نبی پاک بھی آرام فرما رہے ہیں۔ ایک تو نبوت، نبی ہے، ایک رشتہ یہی ہے امتی کے لیے، اور ایک آپ کے شوہر بھی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ بتائیے حضرت عائشہ صدیقہ سے حضرت عمر نے جب یہ کہا کہ عمر یہ چاہتے ہیں کہ وہ جگہ آپ مجھے دے دیں، میں حضور کے پہلو میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم زخمی تھے، حضرت عائشہ کے آنکھوں
حالانکہ رکھا تھا اپنے لیے۔ کتنی مبارک جگہ ہے، ارے وہ جگہ کہ وہ شہر میں بھی مسلمان مرنے کی دعا کرتے ہیں۔ اتنی مبارک جگہ ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو سب سے پہلے لوگ وہیں کے اٹھیں گے۔ اتنی مبارک جگہ کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کی شفاعت کرواؤں گا جو یہاں انتقال کریں گے۔ یہ تمام چیزیں آپ غور فرمائے، اور وہ خاص جو کمرہ جہاں آقا آرام فرماتے ہیں وہ جگہ حضرت عائشہ کی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نے یہ جگہ حضرت عمر کو دے دی۔ بیٹے نے آپ کے خبر دی، انتہائی خوش، حالانکہ زخمی اتنے ہیں کہ جہاں مگر خوش ہو گئے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں آرام کرنا ملے گا۔ پھر آپ وصیت فرماتے ہیں کہ ایک کام کرنا، میرے انتقال کے بعد بھی پوچھ لینا، میرے انتقال کے بعد بھی پوچھ لینا۔ آپ کا جب انتقال ہوا بعد میں بھی پوچھا گیا حضرت عائشہ سے، انہوں نے کہا میں نے یہ جگہ حضرت عمر کو دے دی۔ یہ ایثار ہے، کیا ہے یہ ایثار ہے، اپنی محبوب چیز، اپنی پسندیدہ چیز، اس وہ جس کی تمہیں ضرورت ہے، ایسی چیز کو بھی اللہ کے لیے کسی اور کو دے دینا، یہ ایثار کہلاتا ہے۔ یہ اعلیٰ لوگ ہیں، ان لوگوں نے ایثار کیا ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں۔ سیدنا امام حسین اور حسن کے پاس جب امیر معاویہ کی طرف سے وظیفے آتے تھے نا تو یہ لوگ آتے ہی تقسیم کر دیا کرتے تھے لوگوں کو۔ میں نے اس سے بتایا تھا کہ امام زین العابدین جس دن انتقال کیے اس دن یہ بات معلوم پڑی کہ امام زین العابدین 100 گھر کے لوگوں کو غلہ پہنچاتے تھے اور کسی کو معلوم نہیں تھا۔ یہاں تو آدمی کسی کو کچھ دیتا تو پہلے نام اعلان کرواتا ہے، اشتہار چھپواتا ہے، فوٹو لیتا ہے، ویڈیو بنواتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو مشہور کرتا ہے، بیچارہ غریب کی غربت کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ 100 گھر بن رہے تھے اور کسی کو نہیں معلوم تھا، جس نے انتقال ہوا تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ امام زین العابدین ان کے گھر میں غلہ پہنچاتے تھے۔ ایک کتاب میں تک لکھا گیا کہ آپ غلے کی بوری اپنے پیٹھ پر لا دیتے تھے۔ کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسین کے بیٹے، حضرت مولا علی کے پوتے۔ کتنی بڑی بات ہے پیارے بھائیوں۔ تو ایثار کا جذبہ بہت بڑا جذبہ ہے۔ ہم تو یہ سوچتے کہ آپ ایثار کریں گے، صدقہ کریں، مگر صدقہ اپنی محبوب چیزوں کا کریں، اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیں۔ یہاں بتاؤں کڑوی بات، برا نہ مانیے گا، یہ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، لوگ کرتے ہیں ایسا۔ لوگ مسجدوں میں پھٹی نوٹ دیتے ہیں، خراب نوٹ دیتے ہیں، 2 حصوں میں تقسیم نوٹ مسجد کے غلے میں ڈالتے ہیں۔ یہی نہیں، لوگ ہر جگہ کر رہے ہیں۔ آخر تم کیا سوچتے ہو؟ تمہارا خدا نہیں دیکھ رہا ہے؟ تمہارے ہر چیز سے وہ باخبر ہے۔ تمہیں یہاں پر تو اپنی پسندیدہ چیز ڈالنی تھی، پسندیدہ تو ڈال نہ سکے، مگر حالت یہ کہ خراب چیز ڈال رہے ہو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آخر یہی تو نیکیاں ہیں جن کے بلبوتے پر آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا، اور ان نیکیوں کا بھی یہ حال ہے کہ اتنا خراب بنا رہا آپ نے۔ تو میرے بھائی، جب بھی کسی کو صدقہ کریں، خیرات کریں، کسی کی مدد کریں، دل کھول کر کریں اور اچھی سے اچھی چیز دیں۔ اس کے دل سے نکلی ہوئی آہ عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے، اور اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے بڑے سے بڑے مرض کا علاج بن جائے گی۔ اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا ہزاروں کی دعاؤں پر بھاری پڑ جائے گی۔ ایک مظلوم کی دعا بڑی مبارک دعا ہوا کرتی ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ آپ مظلوم کی دعا حاصل کریں۔ کسی مشکل میں آ جائیں، پریشان نہ ہوں، پہلے مظلوم کی دعا حاصل کر لیں۔ مظلوموں کو تلاش کریں، غریب یتیم کو تلاش کریں، انہیں خوب خوش کر دیں، ان کی اوقات سے زیادہ انہیں دے دیں، جس سے وہ بے پناہ خوش ہو جائیں۔ اور جب آدمی زیادہ خوش ہوتا ہے نا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ بھی پہچان ہے، زیادہ خوش ہونے پر بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ تو جو آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، اگر اسے آپ زیادہ خوش کر دیں گے نا اور اس کے آنکھوں میں آنسو آ گئے نا تو آپ نے گویا کروڑوں روپے کا کام کر ڈالا، گویا آپ نے بہت بڑے مرض کا علاج کر ڈالا۔ اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کے اس مرض کا علاج بن جائے گی جو لا علاج مرض ہے، جس کا کوئی علاج نہیں، اس کا علاج انشاءاللہ تعالیٰ ممکن ہے کہ اس کی دعا بن جائے۔ تو پیارے، مظلوم کا ساتھ دو، اور یتیم، بیوہ، مسکین جو اس طرح کے لوگ ہوں انہیں ڈھونڈو، تلاش کرو اور ان کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ